چاہتا ہوں کہ میرے نام پر میرے گھر آئے، انشاءاللہ وہ بھی لگوا کے جاؤں گا، پہنچتا میرے پاس ہے، میں پڑھتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے۔ گرامی قدر حضرات، اسی طرح دعوت اسلامی کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، مدینہ مدینہ تے مکہ مکہ، انشاءاللہ خیر ہی ہو جائے گی، بات دور نہ چلی جائے، ذرا واپس پلٹیے۔ گرامی قدر حضرات، آج کا یہ جو پروگرام ہے، اس میں سے اگر ہم نے کوئی سیکھا نہ، میرا خیال ہے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری فکری تربیت ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیے۔ اور یہ حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کی کو شان بھی بیان فرما دیں۔ حضرت صدیق اکبر کی میں کیا شان بیان کروں، آپ نے جب کلمہ پڑھا نا، سب سے پہلے کلمہ بھی پڑھا اور سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ظاہر بھی فرما دیا، بتا دیا کہ میں نے، لوگ چھپاتے تھے آپ نے بتا دیا۔ حضرت عثمان غنی جیسا بندہ، اس نے کلمہ پڑھا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر۔ محنت دیکھیں حضرت صدیق پاک کی، 7 غلام آزاد فرمائے، ان میں سے ایک کا نام بلال بھی ہے۔ آپ نے ایک عورت کو آزاد کروایا، اس کا نام ذوالنیرہ تھا۔ جب آپ نے اس کو آزاد کروا لیا نا، تو اس کے جتنے بھی اور باقی تھے، انہوں نے کہا تم نے یہ دین چھوڑ دی، ہوئے ہوئے تیرا کو نقصان ہو جائے گا۔ اتفاقی امر یہ ہوا، چند دنوں کے بعد اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، سب نے تانے دیے، دیکھا دین چھوڑا تو اندھی ہو گئی ہے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس نے کہا باری تعالیٰ میں ہوں راضی تیری رضا پر، مجھے آنکھیں دی میں تب بھی راضی تھی، لے لی تب بھی راضی، پر یہ موقع ایسا ہے کہ مجھے میرے شریک تنگ کر رہے ہیں، باری تعالیٰ یہ تانے تو چھڑوا۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ نے دوبارہ پھر اس کی آنکھیں روشن فرما دی۔ اور حضرت صدیق اکبر وہ ہستی ہیں، نبی پاک نے حسان بن ثابت سے فرمایا حسان میری نعتیں میرے قصیدے تو کہتے ہو، مفہوماً کہہ رہا ہوں، فرمایا میرے صدیق کا بھی لکھا ہے۔ آج ہمارے نقیبوں کے لیے بھی درس ہے نا، اللہ کی ہم پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھیں، اور پھر حضرت صدیق اکبر کی شان پڑھیں، پھر فاروق اعظم کی، پھر عثمان غنی کی، پھر مولا علی کی، پھر باقی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سب کی شان پڑھیں۔ اور یہاں تو پہلے شیڈول دیتے، میں حمد پڑھوں گا، میں اس کے بعد نعت پڑھوں گا، اس کے بعد میں ایک قصیدہ پڑھوں گا اور چلا جاؤں گا۔ تو بھائی باقیوں کا ذکر کس نے کرنا ہے؟ سنی ہے کہ سنی بڑھ، میرے نبی نے اگر کہا ہے نا کہ کسی کی شان لکھو تو اس کا نام ابو بکر ہے کہ اس کی شان لکھو، اس کی شان لکھو بھی صحیح اور پڑھو بھی صحیح۔ اور انہوں نے پھر غار والے سارے واقعے کو لکھا اور پڑھ کے سنایا۔ نبی پاک سن بھی رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے، اور فرماتے تھے ابو بکر ایسا ہی ہے، ابو بکر ایسا ہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارے لکھاری ان کو بھی لکھنا چاہیے، سے ہمارے جو سنجیدہ فکر علماء لکھاری ہیں نا، یقین کریں وہ حضرت صدیق اکبر کی شان، فاروق اعظم کی، چونکہ دل میں میل نہیں نہ ہوتا، عالم ہوتے ہیں نا، ساری بات سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کلام پڑھ لیں حضرت امیر اہل سنت کا مدینہ مدینہ، حضور تاج الشریعہ کا مدینہ مدینہ، حضور جمیل رضوی کا مدینہ مدینہ، آپ بڑے بڑے علماء کو پڑھ کے دیکھ لیں، چس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امیر اہل سنت کے ایک مرید ہیں آپ کے شہر کراچی کے، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، علامہ نثار علی اجاگر صاحب، بہت پیارا کلام لکھتے ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے۔ ہمارے حاجی صاحب قبلہ اللہ برکت عطا فرمائے، میری مراد حاجی محمد اویس اویس قادری صاحب، حاجی اویس صاحب نعت خان، انٹرنیشنل نعت خان ہے اور عالم قسم کا نعت خان ہے، سمجھ آئی؟ یہ بھی کلام اپنے لکھتے بھی ہیں اور بڑے معیاری معیاری کلام لکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے معیاری کلام پڑھے جائیں، بازاری نہیں معیاری۔ بس میں نے بات بتا دی ہے، گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ، آپ کا جب آخری وقت آیا نا، تو آپ نے فرمایا مجھے جب کفن دینا ہے نا، تو مجھے نئے کپڑوں میں کفن نہیں دینا ہے، فرمایا پرانے کپڑوں میں۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا نیا کپڑا پہننے کا حقدار زندہ بندہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت نئے کپڑوں کی ویسے بھی کثرت نہیں تھی، تو فرمایا کہ بس پرانے کپڑے میں دے دے۔ اس کا ویسے ایک یہ بھی رخ ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو، فرمایا اگر تم نے پرانا بھی پہنا دیا نا کوئی بات نہیں ہے، میرے مالک جب راضی ہیں تو وہ قبر میں جاتے ہی مجھے اچھا لباس بھی عطا فرما دیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ویسے بڑے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں جن کو کفن دیا جاتا ہے تو سفید لٹھے کا خوشبو لگائی جاتی، پھول ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا جاتے ہی اندر سانپ بن جائیں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ مسجد فیضان جیلانی و مدرسہ فیض عطار جیلانی، ماشاءاللہ، مسجد بھی جیلانی، مدرسہ بھی جیلانی، بنانے والا بھی جیلانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. یہ سوال ایک اور بھی ہے کہ دعوت اسلامی سیاست کیوں نہیں کرتی. اصل میں ہم نے یہ میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے، جنہوں نے کرنا ہے وہ بالکل سیاست کرے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، بالکل ہم کانٹے نہیں اٹکاتے اور نہ اٹکانے چاہیے. ہمارے علماء نے بڑی بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں، لیکن سارے میدانوں میں اگر دعوت اسلامی نے آنا ہے تو آپ صرف بریانی کھا کے چلے جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ آپ بھی کر لینا حضرت. یہ غیر سیاسیوں کے کام کر رہے ہیں تو باقیوں کو سیاسیوں کے جو کر رہے ہیں ان کو بھی کرنے دو. یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے نا بس اوقات ٹکراؤ کی صورت پیدا کی جاتی ہے. بالکل ایسے شیطان لوگوں سے آپ نے بچنا ہے. کوئی میدان ہم نے کھلا نہیں چھوڑنا، نہ تقریر والا، نہ تحریر والا، نہ میدان عمل والا. ہر جگہ پہ ہمارے بندے ہونے چاہیے. دیکھیں فوج کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، پولیس ہے تو وہ بھی ایک ادارہ ہے، رینجر ہے تو ایک ادارہ ہے، آرمی ہے تو ایک ادارہ ہے. تو اب ان کا آپس میں ٹکراؤ تو نہیں، ان کی ڈیوٹی اپنی اپنی ہے. انہوں نے اپنی جگہ کرنی، انہوں نے اپنی جگہ، انہوں نے اپنی جگہ. اسی طرح دعوت اسلامی اپنی جگہ پہ ہے، تحریک لبیک اپنی جگہ پہ ہے، ہمارے مصطفی گروپ اپنی جگہ پہ ہیں، پیر اجمل قادری اپنی جگہ پہ ہے. اب توجہ نہیں فرما رہی. یہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور ان سب کو کرنا چاہیے. کبھی اچھا جس بندے میں جو شوق ہے نا بابا وہ کرے، مہربانی کرے. دوسرے سے نہیں پوچھنا کہ تم کیوں نہیں کر رہے ہو. آپ دیکھو نا ایک مکان بن رہا ہے، ایک بندہ صرف دیواریں بناتا ہے اور پلستر کرتا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ لائٹیں لگانے والا یہاں کیوں نہیں آیا. بھائی اس کا کام ہی نہیں، جو تیرا ہے وہ کر. اور جو لائٹیں لگاتا ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہاں رنگ روگن والا کیوں نہیں آیا. پیٹ والے کو کہو میرے ساتھ ہیلپ کرے، ابے اس کا کام ہی نہیں ہے. پیٹ والے نے کبھی نہیں کہا کہ وہ مستری کیوں نہیں آیا، ابے اس کا کام ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے جس کا کام ہے وہ کر کے چلے گئے اور اپنے مالک سے اجرت لے لی. جس کا جو کام ہے وہ کرے، اجرت مالک سے لے لے، ٹکراؤ نہ پیدا کریں. اسی طرح کوئی اہل سنت کے اندر بلڈنگ بنانے والے ہیں، کوئی رنگ کرنے والے ہیں، کوئی لائٹنگ کرنے والے ہیں، اجر اپنے مالکوں سے پاؤ، ٹکراؤ پیدا نہ کرو. بس اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ.